السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ بڑی اہم آیتیں ہیں سورہ رحمان کی۔ یہاں پر اس کی ترجمانی یوں ہے: ہر چیز جو اس زمین پر ہے، اس کرۂ ارض پر، زمین پر جو ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، اور صرف تیرے رب کی، تیرے اللہ کی جلیل اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے، وہی ایک باقی رہے گا۔ پس اے جن اور انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں، یعنی سب اپنی ضرورت اسی سے مانگتے ہیں، یعنی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہر آن وہ نئی شان میں، ہر لمحے ہر آن وہ نئی شان ہے۔ بس اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے 2 سمندروں کا تذکرہ کیا، اور 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کیا اور اس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس اے جن اور انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پس اے جن اور انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ جہاز بھی جو ہیں، بڑے جہاز جو آتے ہیں پانی کے اندر جو بھی چیز ہم ڈالتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیت دی کہ ان بڑے بڑے جہازوں کو بناتا ہے، اور اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ کے پانی کے اوپر چلتے ہیں، اور جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا کہ اے جن اور انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ جہازیں کیا ہے؟ انسان کے سفر کے لیے، سامان کے سفر کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں، اور بڑی بڑی ٹرانسپورٹ کے بڑے اہم مینس ہیں، جو ذرائع ہیں۔ اب اس کے آگے کی آیتیں بھی ہم نے تلاوت کی۔ فرمایا جا رہا کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ بارہ ہمارے بات میں یہ بات آئی کہ ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز، شے، بیکٹیریا، وائرس، امیبا، ان سے لے کر بڑی سے بڑی چیز، کائنات، یونیورس، کلسٹرز، پوری چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس میں جنت، دوزخ، فرشتے سب آ جاتے ہیں۔ ہر چیز جو زمین پر ہے ایک نہ ایک دن کیا ہے؟ ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نباتات، پلانٹس ہم دیکھ رہے ہیں، اینیملس ہم دیکھ رہے ہیں، تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ کہ یہاں پر جن اور انس کی یہاں سے آیت نمبر 30 تک
دو حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ نہ تم خود لافانی ہو اور نہ وہ سر و سامان لازوال ہے جس سے تم اس دنیا میں متمتع ہو رہے ہو۔ یعنی کوئی چیز جو ہے ہر وقت تک رہنے والی نہیں ہے، ہر چیز کو ایک نہ ایک دن کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ لا فانی اور لازوال تو صرف اس خدائے بزرگ اور برتر کی ذات اللہ ہے جس کی عظمت پر یہ کائنات جو ہے گواہی دے رہی ہے، اور جس کے کرم سے تم کو یہ کچھ نعمتیں نصیب ہوئیں۔ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے یہ نعمتیں جو ہے ہم کو نصیب ہوئے۔ اب اگر تم میں سے کوئی شخص گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ محض اس کی کمظرفی ہے۔ آدمی گھمنڈ میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس طاقت، اقتدار، قوت، کرسی، پیسہ، مال، دولت، زمینیں، بیویاں، اولادیں، جب یہ بہت اس سے جب کثرت سے جب مل جاتی ہیں اس کو، تو کیا ہو جاتا؟ وہ یہ سمجھتا کہ میں نے اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اپنے علم، محنت سے ان چیزوں کو کمایا ہے، لہٰذا وہ کیا ہوتا ہے؟ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دراصل بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس کی کمظرفی ہے۔ اپنا ذرا سے دائرے اختیار میں کوئی بیوقوف کبریائی کے ڈنکے بجائے یا چند بندے جو اس کے ہتھے چڑھیں ان کا خدا بن بیٹھے تو یہ دھوکے کی ٹٹی کتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہے؟ ہاں، تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں، رومنس، بیزنٹین، پرشینس، ایرانی، پھر بعد میں سلطنت بنو امیہ، پھر بعد میں بنو عباس، آٹومن امپائر، عثمانیہ خلافت، بڑی بڑی چیزیں جو ہے یہ قوم یہ تھیں، طاقتیں تھیں۔ اور اس سے پہلے قرآن مجید جو تذکرہ کرتا قوم عاد، قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، قوم سبا 20 منزلے کی عمارت پہاڑوں کے اندر بناتے تھے، وہ لوگ اتنے پاورفل لوگ تھے، ان کی طاقت اور ان کی عمریں بھی بڑی تھی۔ تو یہ تمام جو ہے کیا ہے، ایک نہ ایک دن سب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ کوئی ہے نہیں، قوم عاد کا کوئی شخص نہیں، قوم سمود کا نہیں ہے، قوم لوط کا نہیں ہے، فرعون کا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی جو انسان اس گھمنڈ میں مبتلا ہے اور اگر خدا بن بیٹھے تو یہ دھوکے کی ٹٹی جو ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ کائنات کی وسعتوں میں جس زمین کی حیثیت ایک مٹر کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم آج کی تحقیقات اور علم کے اگر بنیاد اگر دیکھیں تو جو ہے وہ اس کے اندر ایک نقطے کی مانند بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری زمین، یہ کرۂ ارض جو ہے ایک نقطے کی مانند بھی نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی ہے۔ اس کے ایک کونے میں 10 20 یا 50 60 سال جو خدائی اور کبریائی چلے اور پھر قصہ ماضی بن کر رہ جائے، وہ آخر کیا خدائی اور کیا کبریائی ہے جس پر کوئی پھولے، یہ بتایا گیا۔ اسی لیے ہم ایسی ہستی سے محبت کرنا جو ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ختم نہیں ہونے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ۔ تو محبت ہم کو کس سے کرنا؟ اللہ سے کرنا، سب سے محبت۔ تو جس سے بھی ہم محبت کریں گے دنیا، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، فنش ہو جانے والی ہے۔ مال سے محبت کرے ختم ہو جائے گا، جس سے دوسرے اور چیزوں سے، اقتدار سے، کرسی سے، زمینوں سے، عورتوں سے یا کسی سے، اسے کر ایک نہ ایک دن سب جو ہے ختم ہونے والے ہیں۔ باقی رہنے والی چیز اللہ ہے۔ تو کیوں نہ مطلب ایسی ہستی سے محبت کریں جو ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ ہے۔ تو یہ ہم کو ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو ہماری محبت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دوسری اہم حقیقت جس پر ان دونوں مخلوق کو یعنی جن اور انس کو متنبع کیا
یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے سوا دوسری جن ہستیوں کو بھی تم معبود، مشکل کشا اور حاجت روا بناتے ہو، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء اولیاء یا چاند اور سورج یا اور کسی قسم کی مخلوق، ان میں سے کوئی تمہاری کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ بیچارے تو خود اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ان کے ہاتھ تو خود اس کے آگے پھیلے ہوئے ہیں، وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی اپنے بل بوتے پر نہیں کر سکتے، تو تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ زمین سے آسمانوں تک اس ناپید کنار کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تنہا ایک اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا یہ یقین جو ہے نا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور ہم اپنی کوششیں، محنتیں، صلاحیتیں، ذہانت، محنت یہ کرنے کے بعد بھی جو اللہ ہم پر فیصلہ نافذ کرے وہ فیصلے کو منظور کر لینا چاہیے، چاہے ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ ہو، چاہے ہمارے حق میں شر کا فیصلہ، جو فیصلہ اللہ کرے وہ فیصلے پر ہم آنکھ بند کر کے اس پر یقین کر لینا اور اس کو فالو کر لینا، چونکہ تنہا کوئی پتا اپنے بل بوتے پر گرتا بھی نہیں ہے، صرف بغیر اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے ہی پتا بھی ہل پاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ ہم سوچ نہیں سکتے، اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، اور اس کی معرفت یہ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کار فرمائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں کسی بندے کی قسمت پر اثر انداز ہو، کوئی ریکمنڈ نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی انفلوئنس نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو اس آیت میں ہمیں ملتی ہے، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے، ختم ہو جانے والی ہے، یہاں تک کہ جنت، جہنم اور موت اور فرشتے، تمام چیزیں ختم ہونے والے ہیں، باقی کیا رہے گا؟ اور صرف تیرے رب کی جلیل اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے، صرف اکیلا تنہا اللہ رہنے والا۔ جیسا ہم اس دنیا میں پہلے ہم آنے سے پہلے کیا کیا ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں کب سے یہ دنیا چل رہی ہم نہیں جانتے، تو کون موجود تھا؟ اللہ تھا۔ اللہ حقیقی وارث ہے اس پوری زمین کا، اور آج انسان کیا کرتا ہے؟ زمین کے لیے، جگہ کے لیے، مال کے لیے لڑتا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اصل مالک اللہ ہے، اور وہی اس کا وارث ہے۔ تو انسان کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے؟ تیرے رب کی جلیل اور کریم ذات ہی وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والی۔ اب فرمایا جا رہا، بس اے جن اور انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں موقع اور محل خود بتا رہا کہ اعلیٰ کا لفظ کمالات کے معنی میں استعمال ہوا۔ فانی مخلوقات میں سے جو کوئی بھی کبریائی کے ذوم میں مبتلا ہوتا اور اپنی جھوٹی خدائی کو لازوال سمجھ کر اینٹتا اور اکڑتا ہے، وہ اگر زبان سے نہیں تو اپنے عمل سے ضرور رب العالمین کی عظمت اور جلالت کو وہ جھٹلاتا ہے۔ اس کا غرور بجائے خود اللہ کی کبریائی کی تکذیب ہے۔ غرور بہت بڑا گناہ ہے۔ بڑائی، کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے، بڑائی، کبریائی اللہ کی چادر ہے، وہ اللہ کے لیے ہی زیب دیتی ہے۔ انسان حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو دعویٰ بھی وہ کسی کمال کا اپنی زبان سے کرتا ہے یا جس کا ارادہ اپنے نفس میں رکھتا ہے، تو وہ اصل صاحب کمال کے مقام اور منصب کا وہ انکار ہے۔ یہاں پر یہ اعلیٰ کے معنی یہ آ رہا ہے، بس اے جن اور انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا،
یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں یعنی ضرورتیں اسی سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھو پڑھتے ہیں نا ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، دن میں تقریباً 17 مرتبہ فرض نمازوں کے اندر ہم اس کو ادا کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر یہ لاشعوری طور پر کریں تو میننگ لیس ہے۔ شعوری طور پر ہم یہ کریں، اے اللہ تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد طلب کرتے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ضرور شامل حالت۔ یہ جس نیت سے ہم مانگتے ہیں، جس خلوص سے ہم مانگتے ہیں، جس یقین سے ہم مانگتے ہیں، وہ جو ہے بہت میٹر کرتا ہے۔ تو جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں جو ہے کیا کر رہے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، اور وہی دینے کی طاقت، قوت، وسائل، اختیار، صفات جو ہے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ہر جو ہے وہ لگتا ہے، یعنی ہر وقت پھر آگے ہر آن وہ نئی شان میں، یعنی ہر وقت اسی کارگاہ عالم میں اس کی کارفرمائی کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ کسی کو مار رہا ہے اور کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے اور کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے اور کسی کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، کسی ڈوبتے کو بچا رہا ہے اور کسی تیرتے کو ڈبو رہا ہے۔ دونوں کام ہو رہے ہیں، دونوں کام۔ بے شمار مخلوقات کو طرح طرح سے رزق دے رہا ہے، بے شمار مخلوقات کو طرح طرح سے رزق دے رہا ہے، بے حد اور حساب چیزیں نئی سے نئی غذا اور شکل اور اوصاف کے ساتھ پیدا کر رہا ہے۔ اس کی دنیا کبھی ایک حال پر نہیں رہتی ہے، ہر لمحے اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اور اس کا خالق ہر بار اسے ایک نئی صورت سے ترتیب دیتا ہے جو پچھلی تمام صورتوں سے جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ اس کی تفسیر کہ ہر آن وہ جو ہے وہ ایک نئی شان میں ہے، اور جو بھی مانگا جا رہا ہے اللہ ہی سے مانگا۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی مانگتا ہے تو پھر جو ہے انسان کیا ہے، کس میں آتا، شرک کر جاتا، اور شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے۔ کیوں عظیم گناہ ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم کھاتے رہتے پیتے بستے اللہ کی زمین پر، اور اس کی بندگی فرمانبرداری نہ کر کے کسی اور کی جب ہم کریں گے تو یہ جو ہے شرک ہو جائے گا۔ یہ جو ہے اللہ کے برابر اس کو لا کے ٹھہرا کرنا، اس سے اپنے توقعات کو یہ کرنا، تو یہ جو ہے شرک ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ظلم عظیم۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، ان نصیحتوں کے اندر یہ فرمایا کہ جو ہے شرک جو ہے ظلم عظیم کا، بڑا گناہ کا، اس سے بچنے کی تاکید کی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے اپنے اولادوں کو جو نصیحت کی، اس میں یہ بھی ایک اہم بات تھی جو انہوں نے اپنے اولادوں کو نصیحت کی۔ آگے آیت نمبر 30 میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں جو ہے اس کی تفسیر میں اعلیٰ کا مفہوم اوصاف ہی زیادہ موضوع نظر آتا۔ ہر شخص جو کسی نوعیت کا شرک کرتا دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کی تکذیب کرتا ہے، کسی نہ کسی کو جھٹلاتا ہے، اس کی صفت کو جو ہے وہ جھٹلاتا ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں حضرت نے میری بیماری دور کر دی، اصل میں یہ معنی رکھتا کہ اللہ شافی نہیں ہے بلکہ وہ حضرت شافی ہے، جس نے اس کی بیماری دور کر دی وہ شافی ہو گیا۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں بزرگ کی عنایت سے مجھے روزگار مل گئی، تو حقیقت میں یہ کہنا ہے کہ رازق اللہ نہیں ہے بلکہ وہ بزرگ رازق ہیں۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں آستانے سے میری مراد بر آئی، گویا دراصل یہ کہنا ہے کہ
کہ دنیا میں حکم اللہ کا نہیں بلکہ اس آستانے کا چل رہا ہے۔ غرض ہر مشرکانہ عقیدہ اور مشرکانہ قول آخری تجزیے میں صفات الہی کی تکذیب ہی پر سنتی ہے، تکذیب ہی پر منتہی ہوتا ہے۔ شرک کی معنی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو سننے والا، دیکھنے والا، عالم الغیب، فاعل مختار، ہر کام کرنے والا، قادر اور متصرف اور الوہیت کے دوسرے اوصاف سے متصف قرار دے رہا ہے، اور اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اکیلا اللہ ہی ان صفات کا مالک ہے۔ اس لیے شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہم پوری کوشش کرنی چاہیے کہ شرک ہمارے اندر نہ آئے، شرک سے ہم بچیں اور باقی گناہوں سے بھی ہم بچیں۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔